بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے لیکچر میں عربک لرننگ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 3 مشہور اصطلاحات کی معنوی تحقیق اور معنوی تفصیل بیان کی کہ حالت رفعی سے کیا مراد ہوتا ہے، حالت نصبی سے کیا مراد ہوتا ہے، اور یہ کہ حالت جری سے کیا مراد ہوتا ہے۔ آج میں 2 اور لفظ جو ہیں ان 2 اور اصطلاحیں جو ہیں بڑی 2 اصطلاحیں ہیں، اور اس کے ضمن میں کچھ اور اصطلاحات بھی آ جائیں گی، ان کے حوالے سے کچھ بتانا چاہوں گا۔ اصل میں یہ جو عربی زبان کی اصطلاحات ہیں یہ بظاہر بڑی بھاری بھرکم اور بڑی ثقیل نظر آتی ہیں، اور سچ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے تجربے سے یہ جانا ہے کہ ایک عام آدمی، یعنی جو کہ باقاعدہ کسی مدرسے کا طالب علم نہ ہو، اس کے لیے عربی سیکھنے میں یہ اصطلاحات جو ہوتی ہیں یہ بڑی رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وہ ان کو سن کر جو ہے گھبرا سا جاتا ہے اور پریشان سا ہو جاتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ان اصطلاحات کو بڑے آسان انداز میں آپ تک پہنچاؤں اور آپ کو سمجھاؤں، تاکہ آپ کے لیے عربی سیکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ تک میری تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو آج میں جن 2 اصطلاحات کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں مورب اور مبنی۔ جی ہاں، مورب کسے کہتے ہیں اور مبنی کسے کہتے ہیں، تو بڑے آسان انداز میں آپ کو سمجھانا پسند کروں گا کہ مورب اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس لفظ کا آخری حرف، چونکہ اعراب ہمیشہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو آخری حرف ہوتا ہے اسی پر آتا ہے، کسی بھی حرف کا جو آخری لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اسی پر کبھی پیش ہوتی ہے، کبھی زبر ہوتی ہے، کبھی زیر ہوتی ہے، جیسے زیدن یا زیدن یا زیدن، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو وہ لفظ کہ جس کا آخری حرف جو ہے اس پر زبر، زیر اور پیش بدلتی رہے، یعنی وہ فزیکلی اعراب کو ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس کو مورب کہتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی جس پر وہ جو اعراب کی میں نے آپ کو 2 قسمیں بتائی تھیں کہ ایک اعراب محلی ہوتا ہے، دوسرا تقدیری ہوتا ہے، تو وہ لفظ کے جس پر محلن اعراب ہو، جی ہاں، نظر آئے وہ پیش پڑی ہوئی ہے، وہ اس پر زبر پڑی ہوئی ہے، وہ اس کی نیچے زیر پڑی ہوئی، ٹھیک، تو اس کو مورب کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دوں گا۔ مثال کے طور پر ہم ایک لفظ لیتے ہیں جاء زیدن۔ اب زید آیا، تو زید فاعل ہے، اور فاعل کے اوپر ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ پیش ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ زیدن کے اوپر جو ہے وہ پیش یا 2 پیش 1 ہو یا 2 ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جاء زیدن، تو زیدن کے اوپر جو ہے پیش ہے، تو وہ فزیکلی ڈلی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر دوسرا لفظ رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، تو یہاں جو ہے زید جو ہے وہ مفعول واقع ہو رہا ہے، یعنی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے دیکھنے کا، اور آپ کو معلوم ہی ہے قاعدے کی روح سے کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رأیت زیدن، زیدن یعنی دال کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ فزیکلی زبر، 2 زبریں بلکہ ڈلی ہوئی ہیں، تو ثابت ہوا یہ بھی مورب ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال لے لیتے ہیں، کتاب و زیدن، تو یہ ایک مرکب اضافی ہے، زید کی کتاب، اور مرکب اضافی جو ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں زیدن، دال کے نیچے 2 زیریں ڈلی ہوئی ہیں، تو ثابت ہوا یہ بھی مورب ہے۔ عام طور پر جو نحو کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں جو مجرور ہوتا ہے، یعنی جس کے نیچے زیر ہو، اس کی مثال کے لیے حرف جار سے متصل کسی لفظ کی مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو میں بھی وہ دے دیتا ہوں تاکہ کہیں آپ کسی اور کتاب میں مطالعہ کریں یا کوئی اور ویڈیو دیکھیں تو آپ کے لیے اجنبیت کا باعث نہ ہو۔ تو اس کی مثال آپ لے لیں مررت بزیدن، جی ہاں، اب یہ 3 مثالیں ہو گئیں،
جاء زیدن زید آیا، تو یہاں زید فاعل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی دال کے اوپر پیش ہے، لہذا یہ معرب ہے۔ دوسری مثال رأیت زیدن، تو آپ دیکھ رہے ہیں زیدن مفعول ہے اور اس کے اوپر فزیکلی زبر ڈلی ہوئی ہے، لہذا یہ بھی معرب ہے۔ تیسری مثال مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ جی ہاں، اب یہاں جو ہے یہ جو بے ہے، یاد رکھیے گا، یہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو آگے چل کر یہ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھاؤں گا کہ 17 قسم کے ایسے حروف ہوتے ہیں، ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ جہاں بھی آتے ہیں وہ اپنے ماں بعد لفظ کو ہمیشہ زیر دیتے ہیں۔ ان 17 حروف کے اندر سے جو پہلا حرف ہے وہ با ہے، یاد رکھیے گا، جو یہاں استعمال ہو رہا ہے۔ تو چونکہ با یہاں آ گیا ہے اور با جو ہے وہ حرف جار ہے، جار کا معنی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جار کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ماں بعد کو جر دیتا ہے، یعنی زیر دیتا ہے۔ تو چونکہ با جو ہے وہ حرف جار ہے اور اس سے متصل جو ہے وہ زید ہے، لہذا اس با کی وجہ سے زید کے نیچے بھی کیا ہے، زیر ہے، زیدن۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی زیدن یعنی جو محل حرف ہے اس کے نیچے بھی 2 زیریں باقاعدہ فزیکلی ڈلی ہوئی ہیں۔ تو اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ معرب سے مراد وہ لفظ ہے کہ جس پر فزیکلی باقاعدہ جو ہے اگر پیش ڈلنی ہے تو اس پر پیش ڈلی ہوئی ہو، اگر وہ زبر کا مقام ہے تو اس پر زبر جو ہے وہ ڈلی ہوئی ہو، اور اگر وہ زیر کا مقام ہے تو اس کے نیچے زیر باقاعدہ فزیکلی ڈلی ہوئی ہو۔ ٹھیک، اور ایک اور لفظ بھی یاد رکھیں کہ اسی معرب کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی جس طرح سے اس میں معرب ایک اصطلاح ہے، اسی طرح سے اس میں متمکن بھی ایک اصطلاح ہے۔ اس میں اگرچہ اس میں ٹیکنیکلی تھوڑا سا باریکی ہے، وہ آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سمجھائی جائے گی، لیکن فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ جو معرب ہوتا ہے اس کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب آ جائیں دوسرا لفظ مبنی۔ مبنی کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، مبنی اس کو کہتے ہیں کہ جس پر فزیکلی جو ہے اعراب نہ بدلے، اس کا آخری حرف جو ہے وہ کانسٹنٹ رہے۔ جی ہاں، اگر اس پر اعراب بدلے بھی تو صرف یہ ہے کہ اس کی وہ صرف جو ہے وہ سپوز ہوگا۔ جی ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت یہ حالت رفع میں ہے، رفعی حالت میں ہے، یا ہم کہیں گے کہ یہ اس وقت حالت نصبی میں ہے، یا ہم کہیں گے کہ اس وقت حالت جری میں ہے۔ جی ہاں، تو وہ لفظ کے جس کے بظاہر جو اعراب ہے، جس کے آخری حرف کا، جی ہاں، آخری حرف کا جو بظاہر اعراب ہے وہ کانسٹنٹ رہے، اور اگر وہ فاعل کی جگہ واقع ہو رہا ہو تو ہم کہیں کہ اس وقت یہ محل رفع میں ہے یا حالت رفع میں ہے، اور اگر وہ مفعول واقع ہو رہا ہو تو ہم کہیں کہ یہ محل نصب میں ہے یا حالت نصبی میں ہے، اور اگر وہ مجرور واقع ہو رہا ہو یا مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو تو ہم کہیں کہ اس وقت یہ حالت جر میں ہے یا محل جر میں ہے، تو اس کو مبنی کہتے ہیں۔ اس کی مثال بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن آپ فی الحال ایک لفظ یاد رکھ لیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ہا اولائے، آپ نے یہ پہلے پڑھا ہے، ہاذا ہاذان ہا اولائے، ہا اولائے یعنی یہ کی جمع ہے۔ اب یہ ہا اولائے جو ہے یہ کہیں بھی ہو، یہ ہا اولائے ہی رہے گا، چاہے فاعل ہو، چاہے یہ مفعول ہو، اور چاہے یہ مضاف الیہ یا مجرور ہو۔ مثال کے طور پر جاء ہا اولائے، یہ آ گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ہا اولائے فاعل ہیں، اب فاعل کے اوپر پیش ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانسٹنٹ ہے، اسی طرح سے ہا اولائے ہی ہے۔ ٹھیک، تو ہم کہیں گے کہ یہ محل رفع میں ہے، یا کہیں گے کہ اس وقت یہ حالت رفع میں ہے۔ اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہے، اور نیز یہ حالت رفع میں ہے۔ یا دوسری مثال رأیت ہؤلاء، میں نے انہیں دیکھا۔ ٹھیک، تو اب دیکھیں ہؤلاء یہاں جو ہے دیکھا، میں نے انہیں دیکھا، تو یہ مفعول ہے، اور مفعول پر کیا ہوتا ہے اعراب؟ ہمیشہ زبر ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اب یہ جو ہؤلاء ہے، رأیت ہؤلاء، یہ اس وقت محل نصب کے اندر ہے۔ ٹھیک، یعنی اس پر جو سپوزڈ اعراب ہے یا اس پر جو تقدیری اعراب ہے وہ کیا ہے؟ وہ نصب ہے، لہذا ہم اسے کہیں گے کہ یہ حالت نصب میں ہے۔ اسی طرح سے مررت بہؤلاء، میں ان کے پاس سے گزرا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ با جو ہے وہ حرف جار ہے،
اور حرف جار کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے ہؤلاء، تو یہاں اگرچہ یہاں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ حمزہ کے نیچے زیر ڈلی ہوئی ہے، لیکن یہ وہ زیر نہیں ہے کہ یہ ہم نے ڈالی ہو یا اس بے کی وجہ سے آئی ہو، بلکہ یہ مبنی ہے، یہ تو کانسٹنٹ ہے، کہیں بھی ہو یہ ایسے ہی ہوگا. ٹھیک، تو اس وقت یہاں جو ہے یہ حالت جر کے اندر ہے یا محل جر کے اندر ہے. تو امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. مختصر طور پر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ الفاظ کے جن کا آخری حرف جو ہے اس پر پیش زبر زیر جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہے، اس کو معرب کہتے ہیں یا اس میں متمکن کہتے ہیں. اور وہ الفاظ یا حروف کہ جن کا آخری حرف جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہو، جن کی پیش زبر زیر تبدیل نہ ہوتی ہو بلکہ اسی طرح سے وہ ہمیشہ نظر آئے، ان کو مبنی کہتے ہیں یا اس میں غیر متمکن جو ہے وہ کہتے ہیں. تو آج کے اس لیسن کے اندر آپ کو بڑی دو بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ معرب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے، یا اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. مقرر اس التماس کے ساتھ کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. اللہ حافظ.